بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، آج عمل ہوگا حساب نہیں ہوگا، اور کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا۔ آپ تمامی دوستوں کو ایک بار پھر سے زہیب وائس میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں پر السلام۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ خدا کے کاموں اور علوم میں انسان کو دخل دینا جائز نہیں۔ آپ علیہ السلام اپنی ایک حکایت میں بیان کرتے ہیں، ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا حضرت مجھے جانوروں کی زبان کا علم سکھا دیجئے تاکہ میں یہ جان سکوں کہ یہ جانور جب آپس میں بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ خدا کی باتیں ہیں، تم ان کو جاننے کی کوشش مت کرو، تمہیں نقصان ہوگا۔ وہ شخص واپس چلا آیا، مگر پھر کچھ روز بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی احمقانہ خواہش پوری کرنے پر مجبور کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام برابر انکار کرتے رہے۔ آخرکار وہ شخص کہنے لگا، حضرت چلو کسی جانور کی نہ سہی، مجھے صرف ان جانوروں کی زبان کے متعلق علم دے دیجئے جو میرے پالتو ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں کچھ یوں عرض کیا، اے رب العالمین، یہ بیوقوف شخص اپنی ناسمجھی کے باعث اپنی عجیب و غریب خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، تو اس کی خواہش پوری کر دے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا، جاؤ، تمہیں اب تمہارے پالتو جانوروں کی بولی سمجھ آ جائے گی۔ وہ شخص خوشی سے سرشار گھر پہنچا تو سنا اس کا کتا مرغ سے کہہ رہا تھا، بھائی مرغ، تم خوش قسمت ہو، تمہیں دانہ دن کا بر وقت مل جاتا ہے، جبکہ مجھے کئی دنوں سے پیٹ بھر کر روٹی بھی نہیں مل رہی۔ مرغ نے کتے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، کل ہمارے مالک کی گائے مر جائے گی اور وہ اس کو جنگل میں پھینکوا دے گا، پھر تم جی بھر کر گائے کا گوشت کھانا۔ اب وہ شخص دونوں کی باتیں سن کر بڑا خوش ہوا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، کتنا اچھا ہوا کہ میں دونوں کی باتیں سمجھ گیا ہوں۔ اس نے فوراً گائے کو قصاب کے ہاتھ فروخت کر دیا اور خود مطمئن ہو گیا کہ جانوروں کی بولی نے فائدہ تو پہنچایا، ورنہ گائے خواہ مخواہ ضائع ہو جاتی۔ اب کتے نے مرغ سے گلا کیا، تم کہتے تھے گائے مرے گی، مگر وہ تو مری نہیں، مالک نے اس کو فروخت کر دیا اور میں ویسا ہی بھوکے کا بھوکا رہ گیا۔ مرغ نے کتے کو پھر تسلی دی، غم نہ کرو، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا اور پھر تمہیں گوشت اور ہڈیاں وافر مقدار میں مل جائیں گی، پھر خوب پیٹ بھر کر کھانا۔ وہ شخص اس مرتبہ بھی کتے اور مرغ کی گفتگو کا مطلب سمجھ گیا اور فوراً گھوڑے کو فروخت کر دیا اور اپنی بولی سمجھنے کی صلاحیت پر نازاں ہونے لگا۔ جب گھوڑا بھی بک گیا تو کتے نے پھر مرغ سے شکوہ کیا، تم بہت جھوٹے ہو، مجھے غلط وعدوں سے بہلاتے رہتے ہو، جبکہ مالک ہر مرتبہ جانور کو مرنے سے پہلے ہی فروخت کر دیتا ہے۔ اب مرغ نے کہا، اس مرتبہ تم خاطر جمع رکھو، کل مالک خود مر جائے گا، اس کی موت پر کھانے پکیں گے اور پھر تمہیں روکنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اب جب یہ بات اس شخص نے سنی تو اس کی حالت خراب ہو گئی، اس کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ بھاگا بھاگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضرت میں کیا کروں، جانوروں نے پہلے گائے اور گھوڑے کی موت کی خبر دی، ان کو تو میں نے فروخت کر کے ٹھکانے لگا دیا، اب میرے مرنے کی خبر دے دی ہے، اب میں کیا کروں، میری مدد کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے آپ کو بھی فروخت کر ڈالو، تمہیں اللہ تعالیٰ کے بیت جاننے کا شوق تھا، تمہیں اس سے باز رکھنے کی میں نے پوری کوشش کی، مگر تم بازید رہے۔ پھر جب تم یہ جان چکے تھے کہ گائے اور گھوڑا مرنے والے ہیں تو تم نے ان کو فروخت کر کے دوسروں کو دھوکہ دیا، ان میں سے ایک کو بھی مر جانے دیا ہوتا تو کم از کم تمہاری جان کا صدقہ نکل جاتا اور تم بچے رہتے، لیکن تم نے لالچ کیا اور خدا کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ اب جب تمہاری باری آئی ہے تو اب میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اگلے روز وہ شخص مر گیا اور اس کی موت پر پکنے والے کھانے میں جو ہڈیاں اور بوٹیاں پھینکی گئیں ان کو کتے نے شکم سیر ہو کر کھایا اور مرغ کا شکریہ ادا کیا۔ ناظرین گرامی، اس حکایت میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ وضاحت کرنا چاہتے تھے کہ اول تو حکمت الہی اور اسرار قدرت جاننے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں رخنہ اندازی کر کے اپنے آپ کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اس شخص نے جس طرح اللہ کے حکموں کی نافرمانی سے اپنی موت خریدی، ایسی باتوں سے انسان کو بچ کر رہنا چاہیے۔ اس کہانی سے ہمیں ایک اور سبق بھی ملتا ہے، مال و دولت پر اگر کوئی آفت نازل ہو اور کسی قسم کا کوئی نقصان ہو جائے تو انسان کو غم اور شکوہ نہ کرنا چاہیے، بلکہ اپنی جان کا فدیہ سمجھ کر اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہوا وہ بہتر ہوا،
اگر مال پر یہ آفت نازل نہ ہوتی تو ممکن ہے جان ہلاکت میں پڑ جاتی۔